نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے احکامات پر عمل کس طرح کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سے سرفراز ہوئے اور تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ملا تو آپ نے خود کو دعوت اللہ کے لیے وقف کر دیا اور آخری سانس تک اس میں مصروف رہے۔ قرآن مجید نے صبر و ثبات کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں کی مخالفتوں، طائف میں جاہلوں کے تشدد اور مدینہ میں یہودیوں اور منافقوں کی سازشوں کے سامنے صبر اور ثابت قدمی کا ایک پہاڑ معلوم ہوتے تھے۔ جہاد کا حکم ملا تو مدنی زندگی جہاد میں ڈل گئی۔ غزوات، جنگ و صلح، جنگی مہمات، لشکر کشی اور فتوحات، یہ سب قرآنی حکم کی ہی تعمیل تھی۔ قرآن مجید نے پریشان حالوں کی مدد کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے لے کر حاجت مندوں کی مدد کی۔ قرآن حکیم نے عہد کی پابندی کا حکم دیا تو کیفیت یہ تھی کہ دشمن بھی آپ کے وعدوں پر یقین کرتے تھے۔ قرآن مجید نے عفو درگزر کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ قرآن نے رحم کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر انتہا درجے کے مہربان تھے، اتنے مہربان جتنی ایک ماں اپنے چھوٹے بچے پر ہوتی ہے۔ قرآن نے عدل و انصاف کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر دشمنوں کو بھی حیرت ہوا کرتی تھی۔ دیگر مذاہب کے لوگ بھی فیصلہ کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی قرآن پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی۔ ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 2408 ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کے احکامات پر عمل کیا، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ کر دور ہوا وہ گمراہ ہو گیا۔ حضرت عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اہل قرآن، قرآن مجید کو تکیہ نہ بناؤ، رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو، اس میں جو کچھ مذکور ہے اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم اس کے ثواب کو جلد طلب نہ کرو، اس کا ثواب بہرحال ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب بندہ دوزخ کا ذکر پڑھے تو اللہ سے دوزخ کی پناہ طلب کرے، اور جب جنت کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے۔ اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب ہم قرآن کا ترجمہ سیکھیں گی۔ ترجمہ آئے گا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ان آیات میں دوزخ کا ذکر ہے اور ان آیات میں جنت کا ذکر ہے۔ حضرت انس سے سوال کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مداد کے ساتھ قرات کرتے، یعنی لمبا کھینچ کر پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو کھینچ کر پڑھتے اور رحمان کو کھینچ کر پڑھتے اور رحیم کو کھینچ کر پڑھتے۔ لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کا خوب اظہار کرتے، اور رحمان میں میم کے بعد الف کا اظہار کرتے، اور رحیم میں 2 سے 6 مداد تک کھینچ کر وقف کرتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو طرز کے ساتھ اور خوش لحانی سے پڑھنے کے متعلق احادیث مبارکہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو عربوں کے لہجے میں پڑھو اور فاسقوں کے لہجے میں نہ پڑھو، اور نہ یہودی اور نصاری کے لہجے میں پڑھو۔ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید کو گانوں کی دھنوں پر پڑھیں گے اور راہبوں اور نوحوں کی طرز پر پڑھیں گے،
اور قرآن مجید ان کے گلوں کے نیچے سے نہیں اترے گا، ان کے دل فتنہ زدہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک زیور یعنی حسن ہوتا ہے، اور قرآن کا زیور آواز کی خوبصورتی یا خوبصورت آواز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے غنا کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ امام ابن ماجہ، امام ابن حبان اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فضالہ بن ابی سے مرفوع روایت جو ہے یہ بیان کی ہے، جو شخص خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت توجہ سے اس کا قرآن سنتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا، جب کسی شخص کی آواز اچھی نہ ہو تو وہ کوشش کر کے اپنی آواز اچھی بنائے اور قرآن کریم کی اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کی احسن طریقے سے تلاوت کرنے کی توفیق